اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ سورۃ النساء آیات 87 اور 88۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی بھی الہ اس کے سوا، ایک اللہ ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ یہی اس کی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا اکیلا مانا جائے اور اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لیجمعنکم، وہ ضرور تم کو جمع کر دے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن کی طرف، کہ ہر انسان نے بالآخر روز قیامت جمع ہو جانا ہے۔ لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تمام کے تمام انسانوں نے بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں حاضر نہ ہو، ہر کسی کو حاضر کر دیا جائے گا۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثا، بات میں، یعنی اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی ہے جو خالق اور مالک ہے، اللہ ہی ہے جو کائنات کو تخلیق کرنے والا اور انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی اللہ کی ذات دوبارہ ان انسانوں کو روز قیامت جمع کر دے گی، اور اللہ کی بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور جس کو ذرہ بھی شک اور شبہ ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ فما لکم، پس کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہوئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ان کو جو انہوں نے اعمال کیے۔ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہوئے، تمہیں اس کے متعلق ایک رائے پر متفق ہونا چاہیے تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، راستے میں سے واپس ہو گئے۔ اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کی دو رائے ہو گئیں۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے آیت مبارکہ میں کہ واللہ ارکسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹا دیا، لوٹا دیا۔ رکس الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا، یا ارکسہ یعنی اس کو اوندھا کر دیا، ارکس الشیء کسی چیز کو سابقہ حالت میں لوٹا دینا۔ تو اب ذکر یہ ہو رہا ہے کہ ان منافقین کا جو بلا کسی عذر معقول کے محض اپنے رشتہ داروں اور جائیداد اور املاک کی محبت میں ہجرت سے گریزاں ہیں، اور مدینہ دارالاسلام قائم ہو جانے کے باوجود اب تک بدستور وہ کفر میں یا دارالحرب میں ہی رہنا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی لوگ ایسے مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ کفار کے علاقے میں رہ رہے ہیں، تو ان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر خیر آباد کر کے مدینہ میں آ کر آباد ہو جاتے، ہجرت کراتے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو پختہ مسلمان نہیں تھے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان، قوم، بلادریاں، قبیلے، رشتہ داریاں، جائیداد کو ترجیح دی اللہ اور اس کے رسول پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کی محبت میں وہ گھرے رہے اور ایمان کی نعمت ان سے چھین لی گئی۔ تو یہی لفظ استعمال ہوا اس لیے واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا اسی کی طرف۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر نفاق جو ہے وہ غالب آتا گیا، لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ان کے ساتھ رشتہ داریاں اور قرابتیں رکھتے تھے، خاندانی، قبائلی اور نسبتیں تھیں، ان کے معاملے میں بہت نرم تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو صرف ان کے حال پر نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ ربط اور ضبط بھی قائم کیا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ قرآن نے اس خیال کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ یہ لوگ اس طرز پر سوچ رہے ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اب یہ منافقین اسلام کی طرف بڑھنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اسلام کی طرف جو قدم بڑھایا تھا دنیا کی محبت میں، انہوں نے اپنے اٹھائے ہوئے قدم کو پھر پیچھے اٹھا لیا ہے، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق پھر ان کو کفر میں دھکیل دیا ہے، تو جس سے وہ پہلے تھے۔ تو جو لوگ اللہ کے قانون اور اس کی سنت کی زد میں آ چکے ہیں، اب وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ کوئی لاکھ چاہے ان کو راہ ملنی چاہیے، لیکن ناممکن ہے کہ اب وہ ہدایت پر آ سکیں۔ اس لیے فرمایا اتریدون، کہ تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم انہیں ہدایت دے دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دکھلائی، راہ مستقیم دکھلائی، لیکن جب انہوں نے اسے نہ اپنایا تو پھر انہیں دوبارہ اسی کفر میں لوٹا دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، فَلَن تَجِدَ، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا، راستہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، چاہے وہ کفر کی ہے چاہے وہ نفاق کی ہے، تو اس کیفیت میں پھر انسان کا دوبارہ اصل کی طرف، خالص کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خالص ایمان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔